میر انیس تعارف۔ میر انیس 1803 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی بزرگ شاہ جہان کے دور میں ہرات سے دلی منتقل ہوئے۔ ڈاکٹر سلیم اختر اپنی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ میں میر انیس کے بارے میں اس طرح رقم دراز ہیں کہ میر غلام حسین زاہد سے اس خاندان میں سلسلہ شاعری شروع ہوا، جو انیس کے صاحبزادہ خورشید علی نفیس تک بطریق احسن چلتا رہا۔ چچا میر مخلوق اور میر خلق بھی مرثیہ گو تھے۔ جب 40 برس کی عمر میں میر انیس فیض آباد سے لکھنؤ آئے تو ایک طرف وہاں فصیح خلیق ضمیر اور دیگر مرثیہ نگاروں کی گونج تھی تو دوسری طرف میرزا دبیر کی مقبولیت کا غلغلہ تھا۔ خود انیس عمر کے اس دور میں تھے کہ جب انسان کا مزاج اور عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن انیس نے جتنی جلدی خود کو لکھنوی مزاج میں ڈھالا اور دبیر جیسے قادر الکلام شاعر کے مقابلے میں اپنی اہمیت تسلیم ہی نہ کرائی بلکہ سامعین اور مداحین کا ایک ایسا حلقہ بھی پیدا کر لیا جس میں عہد بعہد اضافہ ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اور کیا اعجاز ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب انیس نے یہ دعویٰ کیا تو یہ محض شاعرانہ تعالنہ ثابت ہوئی۔ نمکھوان تکلم ہے وضاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداح میری۔ میر انیس کی مرثیہ نگاری کی خصوصیات کو رقم دراز کرتے ہوئے اردو مثنوی کے حوالے سے دو نام میر انیس اور مرزا دبیر نہایت مستند اور معتبر مانے جاتے ہیں۔ اسی کی وجہ ہے کہ انہوں نے مرثیہ کے تمام لوازمات کو مد نظر رکھا اور پھر محنت اور لگن سے اس صنف کو اوج کمال تک پہنچایا۔ ڈاکٹر انور سدید میر انیس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرثیہ کی جس زمین کو خلیق اور ضمیر نے ہموار کیا تھا، میر انیس نے اس زمین کا نادرہ کار گلزار بنا دیا۔ میر انیس کی تربیت میر خلیق جیسے شفیق باپ نے کی تھی۔ انہوں نے ابتدائے غزل سے کی لیکن باپ کی ہدایت پر مرثیہ نگاری کی طرف آ گئے۔ ان کا حاصل حیات 2 لاکھ اشعار ہیں جن کی داد زمانے نے دل کھول کر دی ہے۔ انہوں نے مرثیہ کے لیے اگرچہ میر ضمیر کی وضع کردہ نظام کو قبول کیا لیکن اس میں اپنی طبع جدت پسند سے کئی معنوی اضافے کیے اور ایک مضمون کو 100 انداز میں باندھ کر اپنی قادر الکلامی تسلیم کروا لی۔ میر انیس نے معتقدات کو سیرت امام سے اجاگر کیا اور جذبات انسانی کو شعری صداقت کا آئینہ بنا دیا۔ ان کے معاصر مرزا دبیر تھے۔ ماہر موقع شناسوں نے ان دونوں کے کمالات فن کو آپس میں ٹکرا دیا، چنانچہ میر انیس کی جزیات نگاری، تصویر کاری، لطف بیاں اور فصاحت زباں کو مرزا دبیر کی جلالت اظہار، تجمل الفاظ اور صنائع بدایع کے استعمال کی فنکارانہ قدرت کا عمر بھر سامنا رہا۔ اس سے مجلسی حرارت تو پیدا ہوئی لیکن ادب و فن کو فائدہ بھی ہوا اور رموز و نکات کے نکھار سے مرثیہ کا فن اوج کمال تک پہنچ گیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے انداز کے موجد و خاتم تسلیم کیے گئے۔ میر انیس کے کردار کی طرف آ جاتے ہیں۔ مرثیہ نگار جب حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں رفقا کے بارے میں لکھتا ہے تو ان کے مقام و مرتبے سے لوگ پہلے ہی متعارف ہوتے ہیں۔ اب مرثیہ نگار ایسے کرداروں کے طرز گفتگو، اخلاق، اخلاص اور خصائل کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے سننے والے ان عادات و خصائل سے متاثر ہو سکیں۔ عاشور کے دن حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے صبح سے عصر تک حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ صبح سے عصر تک کے مختصر عرصے میں کرداروں میں ارتقاء کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ اس لیے میر انیس کی کردار نگاری کی طرف یہ اشارہ کرنا کہ فنی اعتبار سے اس لیے کمزور ہے کہ کرداروں میں ارتقاء نہیں، ایک بے معنی بات ہے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت قاسم کی شادی کربلا میں ہوئی۔ جب وہ میدان جنگ میں اترنے لگے تو نئی نئی بننے والی دلہن کے پاس رخصت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی جاندار تصویر کشی کی ہے۔ کردار نگاری کو عیاں رکھتے ہوئے یہ کہ آئے سر کو جھکائے دلہن کے پاس، آنکھوں میں اشک، درد کلیجے میں جی اداس، فرمایا ہم کو ہائے یہ شادی نہ آئی راس، سب مر گئے عزیز شہنشاہ حق شناس، بستی تمام لٹ گئی وہ ویرانہ ہو گیا،
شادی کا گھر جو تھا وہ اترا خانہ ہو گیا۔ تم بھی کچھ اپنے باپ کی اس دم کرو مدد، آفت میں آج ہے پسرے ذی غم حمد۔ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے یہ روز بد، صدقے کرو ہمیں کربلا ان کی ہو رد۔ راضی رضائے حق پہ بعید آرزو رہو، حیدر سے ہم بطول سے تم سرخ رو رہو۔ جی تو میر انیس کا تعارف بیان کرتے ہوئے میں نے ان کی کردار نگاری پر ہلکی سے جھلک ڈالی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصیات بے شمار ہیں، جس میں واقعہ نگاری، مناظر قدرت اور اس کے ساتھ ساتھ جذبات نگاری، جدت نگاری، فصاحت کلام اور ان کی خوبیوں کی اہم تشبیہات و اشارات کا استعمال حاصل بحث